لیٹس گو، آفتاب نے اس کی گرین آئز میں دیکھتے پورے اعتماد انداز میں کہا تو مارکس والی لڑکی کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ ابھری۔ دھیرے سے آفتاب کا ہاتھ تھاما اور دونوں آگے پیچھے کلب سے باہر نکلے، جبکہ کاظم ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے آفتاب نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ کہاں جانا چاہو گی؟ 5 اسٹار یا 7 اسٹار یا پھر میرے گھر؟ گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ جہاں تم لے چلو۔ ایک سرور کا عالم تھا اس پہ۔ اسے صرف اس شخص کو اپنا بنانا تھا۔ کنول کے الفاظ ابھی بھی اسے تیر کی طرح چبھے ہوئے تھے، اپنی بیوی کے پاس، اس کی باہوں میں، اور آج اس کا شوہر میری باہوں میں ہوگا۔ افسوس کنول، بہت مان تھا نا تمہیں اپنے شوہر پہ۔ اب دیکھنا آج کیسے تمہارا مان چکنا چور ہوتا ہے جب تمہارا شوہر اپنا آپ مجھ پہ نچھاور کر دے گا۔ سارے راستے وہ یہی سوچتی آئی۔ آفتاب اسے آفتاب مینشن لے آیا تھا، لیکن اپنے بیڈ روم کے بجائے وہ اسے گیسٹ روم میں لایا تھا۔ کیا لوگی؟ آفتاب نے کوٹ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھا اور سامنے کھڑی لڑکی کا اوپر سے نیچے مکمل جائزہ لیا۔ محبت کا جام ہی پلا دو۔ قریب آتے آفتاب کے کالر کو ٹچ کرنا چاہا کہ آفتاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھامنے میں تھوڑی سختی تھی کہ مارکس والی لڑکی ایک پل کو ٹھٹکی۔ بہت جلدی ہے، پہلے یہ مارکس تو ہٹاؤ، اپنے چہرے کا دیدار تو کرواؤ۔ آفتاب نے فوراً نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس سے فاصلہ بناتے وہ اب سامنے صوفے پہ آرام سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے کا دیدار کرنا تمہارے لیے برداشت سے باہر ہوگا، اس لیے یہ مارکس رہنے دو۔ آفتاب کے پاس جاتے صوفے پہ اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے آفتاب کے چہرے پہ جھکتے وہ ایک ادا سے بولی۔ آفتاب ایک ٹیک اسے دیکھے جا رہا تھا، بنا پلک جھپکے۔ آفتاب کے چہرے پہ اس کے ہاتھ پہنچنے ہی والے تھے کہ میرے گھر اس رات کیوں آئی تھی تم؟ سپاٹ انداز میں پوچھا گیا سوال کیکے کو چونکا گیا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ مطلب کنول نے اسے سب بتا دیا؟ یہی پہلی سوچ آئی اسے۔ جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹی۔ آفتاب ایک لمحے کو بھی نہ ڈگمگایا۔ او ہو، تو بیوی نے بتا دیا؟ جہاں یہ بتایا کہ میں وہاں آئی تھی، یہ نہیں بتایا کیوں آئی تھی؟ کیکے نے سینے پہ بازو باندھے طنزی انداز میں پوچھا۔ آفتاب ایک جھٹکے سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا تم۔ آفتاب نے غصے سے اس کا گلا دبایا، جبکہ دو ہی سیٹنگ میں اسے ڈوچ دیتی وہ دور جا کھڑی ہوئی۔ نہ، کیکے کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ ایک ہاتھ ٹیبل پہ رکھے وہ ایک ادا سے مسکراتی ہوئی بولی، جبکہ گلے میں شدید درد ہوا تھا جسے وہ چھپا گئی تھی۔ اس رات میں تمہاری بیوی کے کہنے پہ ہی آئی تھی، جسے وہاں سے جانا تھا کسی خاص سے ملنے، اور اپنی جگہ وہ مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی تھی تاکہ میں تمہیں کمپنی دے سکوں۔ زہر اگلتی وہ آفتاب کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ جھوٹ مت بولو، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ آفتاب جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ سچ ہی ہے یہ، وہ اس رات کسی سے ملنے والی تھی اور اسی وجہ سے مجھے یہاں بلایا تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے، زہر خن لہجے میں کہا۔ آفتاب کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اب اگر ایک اور دفعہ تم نے میری بیوی کا نام لیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ اچھا، تو پھر اس رات کہاں تھی تمہاری بیوی؟ بتاؤ۔ کیکے نے ایک اور پتا پھینکا۔ آفتاب کی آنکھوں میں اس رات کے لمحے گزرے جن میں صرف کرب تھا، لیکن قرب کے لمحے بھی یاد تھے اسے۔ بھولا نہ تھا وہ کچھ بھی۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، میرے پاس، سمجھی تم؟ آفتاب سخت غصے سے بولا، جس پہ کیکے تو بفر ہی گئی۔ اور ریلی؟ پھر میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے یہاں کا راستہ کس نے دکھایا؟ کیکے مکمل طور پہ آفتاب کو کنول سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آفتاب بنا جواب دیے اس کی جانب بڑھا اور وہ اتنے ہی قدم دور ہوئی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کیا، جبکہ سامنے آفتاب خان تھا۔
وہ کہاں رکنے والا تھا؟ تم جیسی گھٹیا لڑکی کی باتوں میں آ کے میں اپنی بیوی پہ شک کروں گا؟ دانت پیستے کہا۔ شک نہیں، یقین۔ مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا؟ یہی خواہش ہے نا تمہاری؟ لیکن مجھے دیکھنے کے بعد تم خود کو بھی کھو دو گے۔ اب کی بار وہ آفتاب کی جانب بڑھی، اس کے بہت قریب کھڑی ہوتی آفتاب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس کی گرین آئز ماسک سے آفتاب کا مذاق اڑاتی دکھائی دی۔ دھیرے سے اس لڑکی نے ماسک الٹا۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت پیاری مسکان تھی، جبکہ آفتاب اس کا چہرہ دیکھتا سن ہو گیا تھا۔ میرے بن جاؤ ورنہ مار ڈالوں گی۔ اس کے کان کے قریب ہوتی وہ سرگوشی کر گئی۔ وقت جیسے وہیں تھم سا گیا ہو۔ آفتاب اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، کیکے دھیرے دھیرے اس کی حالت کا لطف اٹھاتی پیچھے ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ موجود پراسرار مسکراہٹ آفتاب کو زلزلوں کے دوش پہ کھینچ لائی تھی۔ کیکے مسکراتی ہوئی پیچھے ہوتی وہاں سے کچھ ہی پل میں غائب ہوئی تھی۔ آفتاب چاہ کے بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا، وہیں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ کچھ پل گزرے کہ کاظم اندر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ لڑکی فرار ہو گئی۔ اسے دکھ ہوا تھا کہ ہاتھ آئی وہ کیسے نکل گئی، جبکہ آفتاب کے ہاتھ سے اس کا نکل جانا کاظم کو ہضم نہ ہوا تھا۔ اور دوسری طرف آفتاب زمین پہ ایسے بیٹھا تھا جیسے سب کچھ ہار گیا ہو، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہوں۔ اس نے خالی نظروں سے کاظم کو دیکھا۔ کاظم کو اس کی حالت سمجھ نہ آئی۔ کاظم، مجھے اکیلا چھوڑ دو، آفتاب نے آنکھیں بند کرتے کرب سے کہا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ کاظم مرے قدموں سے اٹھ کے وہاں سے باہر آ گیا۔ یہ تکلیف سب تکلیفوں پہ بھاری تھی کہ اس کی بیوی صرف ایک دھوکہ تھی۔ ہاں، صرف ایک دھوکہ۔ اپنے دل میں موجود اس کے لیے جذبات پہ آج وہ دکھی تھا۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ اس کا آفتاب کی زندگی میں آنا بھی ایک چال تھا۔ وہ نہیں تھی جو دکھتی تھی، وہ تو در حقیقت یہ تھی جو آج سامنے تھی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر رہا تھا کہ تبھی موبائل پہ کال آتی دیکھ کے وہ چونکا۔ دروازہ زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ کنول کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا وہ فوراً دروازے کے پیچھے ہی چھپی۔ وہ جانتی تھی سب کو صرف ایک وجہ چاہیے اسے یہاں سے نکالنے کی، اور وہ انہیں کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ دروازہ کھلا، سبھی اندر داخل ہوئے۔ دیجیے کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں۔ انابیہ ان کے پاس ہوتی رونتے لہجے میں بولی۔ تبسم، ارباز خان، خانم سبھی اندر پہنچ گئے تھے۔ کنول کو یہاں سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا، تبھی شہیر بھی اندر داخل ہوا۔ شور شرابہ شروع ہو چکا تھا۔ انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، شہیر نے جلدی سے کہتے دیجے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگنے والے انداز میں نکلا۔ سبھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ کنول نے دروازے کی اوٹ سے باہر نکل کے دیکھا۔ انابیہ کو سامنے کھڑا دیکھ کے کنول ٹھٹکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ انابیہ نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو۔ کنول نے اسے ڈانٹ دیا اور قدم دروازے کے باہر بڑھائے۔ اس وقت اسے صرف دیجے کی فکر تھی۔ رک جائیں وہیں۔ انابیہ کی سخت پکار پہ کنول کے جاتے قدم تھمے۔ آپ نے کیا کیا دیجے کے ساتھ؟ سچ سچ بتائیں ورنہ۔ انابیہ کو کنول عجیب سی لگی تھی۔ اس کا یہاں ہونا اور یوں چھپ جانا اسے غلط ٹھہرا رہا تھا۔ ورنہ کیا کرو گی تم؟ کنول کو بھی اس لڑکی پہ غصہ آ گیا۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ یہاں تھے اور دیجے کے ساتھ آپ نے ہی کچھ۔ تم؟ کنول نے سخت آواز میں اس کی طرف دیکھا۔ انابیہ کو ایک دم چپ سی لگ گئی۔ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میں وہ آگ ہوں جو خود بھی جلے گی اور ہر سامنے آنے والے کو جلا کے خاکستر کر دے گی۔ تپتا لہجہ اور لال رنگ آنکھیں۔ انابیہ سہم کے پیچھے ہٹی۔ وہ اس کو کوئی پاگل ہی لگی تھی۔ کنول اپنے روم میں آتے ہی دروازہ لاک کر گئی تھی۔
کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ وہ آنسو پوچھتے اسپاٹ انداز میں دروازہ کھولے، سامنے کھڑے عباد خان کو دیکھتی ماتھے پہ بل ڈال چکی تھی۔ دی جے آئی سی یو میں تھی۔ آفتاب ابھی ابھی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس سے پہلے سعدی اور پھر بعد میں شہیر کی کال آئی تھی۔ سب سوچیں جھڑپتا وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھا۔ دی جے کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ سبھی نے شکر ادا کیا، شہیر کی تو جان اٹکی ہوئی تھی۔ خانم منہ بنا کے ارباز خان کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھی۔ دونوں کا مشن اس وقت کنول کو بے نقاب کرنا تھا اور گھر سے نکالنا تھا۔ دی جے اور آفتاب یہاں تھے تو ان کے پاس یہ سنہری موقع تھا۔ وہ فوراً خان ولا کے لیے نکلے۔ ان کے جانے پہ آفتاب نے سر جھٹکا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کے سگے نہ تھے، لیکن عباد خان وہ تو پھر دی جے کی پرواہ کرتے تھے۔ اس وقت وہ بھی یہاں نہیں تھے۔ بیٹا کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اتنے دن ہو گئے گھر بھی نہیں آتے، تبسم خان نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ پیار کرتے کہا، جبکہ شہیر ڈاکٹر کے پاس تھا، دی جے کے رپورٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ امی جان ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ دکھی انداز میں لال آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہنے لگا، جبکہ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ وہ جو عباد خان کے بارے میں پوچھنے والا تھا یکدم چپ ہی کر گیا۔ تبھی شہیر وہاں آن پہنچا۔ تبسم خان اٹھ کے دی جے کے پاس اندر چلے گئیں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آفتاب کو شہیر پریشان لگا۔ یہ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہے آفتاب بھائی۔ وہ اداس اور پریشان حال تھا۔ لیکن مائنر سا ہے، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آفتاب نے اسے دلاسا دیا تو شہیر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کنول ان کو ایک دم چپ دیکھتی جز آ کے بولی نخوت سے، تم مریم کی؟ انہوں نے دل کو بمشکل سنبھالتے آخر وہ پوچھ ہی لیا جو وہ اتنے دن سے پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی زبان ساتھ نہ دے پائے۔ اپنی گندی زبان سے میری ماں کا نام بھی مت لیجیے گا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے جذبات میں آگے بڑھ کے کنول کو پیار کرنا چاہا۔ وہیں رک جائیں عباد خان، میرے قریب بھی مت آئیں۔ اتنی سخت للکار کہ عباد خان کے قدم وہیں تھمے۔ خان ولا میں داخل ہوتے ہی ارباز خان اور خانم کا رخ کنول کے کمرے کی جانب تھا، جہاں عباد خان دروازے میں کھڑے نظر آئے اور ان کے سامنے چٹان بنی وہ لڑکی۔ یہی ہے وہ کم بخت منحوس ماری، نکالیں اسے اس گھر سے ابھی اسی وقت۔ خانم نے سختی سے کنول کا بازو پکڑ کے نیچے کی طرف لے جاتے اونچا اونچا بولا، جبکہ عباد خان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شور سن کے سبھی باہر آ گئے۔ سامیہ پھپھو، عروج، سارا سب وہاں جمع ہو گئے۔ انابیہ جو ابھی شہیر سے فون پہ بات کر کے دی جے کی خیریت معلوم کر رہی تھی، وہ بھی شور سنتی باہر آئی۔ نیچے لے جاتے ہی سب کے سامنے کیا، یہ مریم کی بیٹی ہے، اس کی ناجائز اولاد۔ خانم بولی کم پھنکاری زیادہ، اپنی زبان کو لگام دیں ورنہ کاٹ دوں گی۔ کنول گراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی کہ خانم ایک منٹ کے لیے چپ سی ہو گئی۔ ہاں ہوں میں مریم خان کی بیٹی، بس یہی پتہ کرنا تھا، مجھ سے پوچھ لیتے، میں بتا دیتی۔ اتنے دن لگا کے یہ معلومات اکٹھی کی تم دونوں میاں بیوی نے۔ کٹیلی نظر سے ارباز خان کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نکالیں اسے یہاں سے۔ خانم نے ارباز خان کی طرف دیکھتے سخت نفرت سے کہا، یہ نکالیں گے مجھے؟ یہ؟ ہاں، کنول طنزی انداز میں کہتی زخمی شیرنی کی طرح آگے بڑھی، یہ 2 ٹکے کا انسان مجھے یہاں سے نکالے گا؟ لڑکی زبان سنبھال کے، بھولو مت اس وقت تم جہاں کھڑی ہو وہ خان ولا ہے اور میں یہاں کا مالک، تو زبان کو قابو میں رکھو ورنہ۔ ارباز خان نے غصیلے لہجے میں کہتے موٹی موٹی آنکھوں سے کنول کو گھورا، ورنہ تو کیا، میری ماں کی طرح مجھے بھی ذلیل کریں گے، مجھے بھی بے عزت کریں گے، میرے بھی کپڑے پھاڑیں گے، مجھے بھی بے آبرو کریں گے؟
وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ اس کی باتوں پہ ارباز خان کے ماتھے پہ پسینہ چھوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ کنول کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، لیکن ایک پل کو بھی وہ نہیں ڈگمگائی۔ تم سب مجرم ہو، میری ماں کے گناہ گار ہو، کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ تم سب کو اپنے اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ کنول نے سخت انداز میں کہتے ارباز خان کی طرف رخ کیا۔ بیٹا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلط بیانی کی ہے آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ۔ عباد کی زبان سے بولے جانے والے الفاظ نے کنول کو انگاروں پہ گھسیٹ دیا۔ آپ کیا ہیں؟ انسان ہیں یا جانور؟ بنا کسی لحاظ کے وہ عباد خان کی جانب مڑی تھی۔ سب کے منہ اس کی اتنی بدتمیزی پہ وہیں بند ہو گئے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ عباد خان لب بھیج گئے۔ اب نہ بہت ہو گیا، نکلو یہاں سے۔ خانم نے پھر سے اسے بازو سے سختی سے پکڑ کے دروازے کی طرف دھکا دیا کہ سامنے کھڑے آفتاب کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کنول اس چٹان کو دیکھتی رہ گئی۔ خانم تھوڑا گھبرائی، لیکن اگلے ہی لمحے نڈر ہو گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ آفتاب کی زوردار آواز پہ سب ہی سہم گئے۔ کنول بھی چپ سی ہو گئی، جبکہ آفتاب نے ایک بار بھی اس کا ہاتھ نہ جھٹکا تھا۔ یہ لڑکی یہاں نہیں رہ سکتی، اسے یہاں سے نکالیں۔ خانم نے سینے پہ ہاتھ باندھے غرور اور تکبر سے کہا۔ آفتاب نے کنول کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اسے بنا دیکھے اس کا ہاتھ تھامے خان بلا کے اندر داخل ہوا۔ یہ میری بیوی ہے، اس گھر میں ہی رہے گی یہ۔ سنا آپ نے؟ آفتاب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ جانتے بھی ہو کون ہے یہ تمہاری بیوی؟ ایک تن سے بجھا تیر چلایا تھا خانم نے کہ کنول کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں اپنی بیوی کے بارے میں، اور یہاں کسی کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، سمجھے آپ سب؟ آفتاب بھی بنا رکے بولے گیا۔ کنول بس حیرت کی مورت بنی آفتاب کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں اگر اپنی بیوی سے تعلق رکھنا ہے تو رکھو، لیکن اسے اس گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ارباز خان بھی غصے سے آگے بڑھے۔ آپ کیا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آفتاب بھی گھررایا تھا۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اسے پہلے یہاں سے نکالو، نہیں تو جان لے لوں گی میں اس کی۔ جارحانہ تیور سے کہتی خانم ان کی آپسی لڑائی سے گھبراتی کنول کی جانب بڑھی کہ آفتاب اس کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا۔ خبردار، جو میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی ہو تو۔ شیر کی طرح وہ گھررایا۔ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ خانم بھی بھڑکی، ارباز خان بھی آگے بڑھے۔ ہاتھ توڑ دوں گا، کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے۔ وہ اتنے زور سے للکارا کہ سبھی کی بولتی بند ہو گئی۔ ہے کسی میں ہمت تو چھو کے دکھائے۔ وہ سب کی طرف باری باری دیکھتا غصے سے للکار رہا تھا، لیکن سبھی خاموش کھڑے تھے۔ آفتاب کے غصے سے سبھی خائف رہتے تھے۔ وہ غصے میں کچھ بھی کر گزرتا تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ سب کو خاموش پا کے وہ کنول کا ہاتھ تھامے روپ کی جانب بڑھ گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ آفتاب کو روک سکتا۔ خانم اور ارباز خان پیچ و تاب کھاتے رہ گئے، جبکہ عباد خان آج بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے، جبکہ خانم اور ارباز خان آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھے۔ اب وہ کچھ بڑا پلان کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف حیرت کی بات تھی کہ کنول کی باتوں پہ کسی نے خاص توجہ نہ دی، ورنہ حقیقت کتنی کڑوی اور جان لیوا ہے سب ہی جان جاتے، اور ارباز خان یہی تو نہیں چاہتا تھا۔ ہم نے ان کے لیے کیا گھڑا کھودنا، یہ خود ہی نکالی جائیں گی، سارا نے عروج کے کان میں کہا۔ دونوں نفرت سے انابیہ کی طرف ایک نگاہ کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ آفتاب نے روم میں آتے ہی دروازہ لاک کیا اور سارا اپنا اور کنول کا سامان نکالا، جس میں کپڑے بھی شامل تھے، سب بیگ میں ڈالنے لگا، بنا کنول کی جانب دیکھے اس سے بات کیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کنول کو دھچکا لگا۔
بیگ کی زپ بند کرتا وہ کمل کی جانب مڑا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ کمل نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آپ نے جو باہر کہا وہ کیا تھا؟ سب جھوٹ اور ایک ڈرامہ تھا۔ آفتاب بے حد غصے میں تھا۔ مطلب؟ کمل کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ماتھے پہ بل پڑے۔ مسز کمل آفتاب، جو سر سے لے کے پاؤں تک صرف ایک دھوکہ ہو، اس پہ میں اپنے گھر کے کسی فرد کو لے کے قطعی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آفتاب میری بات سنیں۔ آفتاب نے اس کا بازو انتہائی سختی سے تھاما اور دروازے کی جانب بڑھا۔ کہنے سننے کا سب ختم ہو گیا ہے۔ پلکتا سختی سے اس کے چہرے کے قریب ہوتا وہ پھنکارا تھا۔ اس کے ہر انداز میں صرف نفرت جھلک رہی تھی۔ اگر تم آج زندہ ہو تو صرف اس وجہ سے کہ تم میرے نکاح میں ہو، ورنہ اب تک زندہ نہ ہوتی۔ سپاٹ انداز میں کمل کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ تو آفتاب کی بات پہ چپ ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے گرا اور زمین بوس ہو گیا، جس کی آفتاب نے زیادہ پرواہ نہ کی، اور اس کا ہاتھ سختی سے تھامے خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ شامی نے اسے شام کو باغیچے میں بیٹھے دیکھا تو پوچھنے چلا آیا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ وہ امی جان نے کہا کہ 2 دن تک رخصتی ہے تو ہم چھٹیاں لے لیں۔ بلکہ جھکاتی اٹھاتی وہ شامی کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ گھرداری سیکھ لی؟ سنجیدہ انداز میں پوچھا، جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ جی؟ اس نے جی کو کافی لمبا کیا۔ کیا جی؟ سیکھی یا نہیں؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ مما جانی نے کہا کہ وہ سکھا دیں گی۔ اپنے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی شامی کو بہت بھائی تھی۔ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ محبت ایک جیسے جذبے سے وہ ابھی کوسوں دور تھا، لیکن آبی اس کی تھی، صرف اس کی عزت۔ اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے اس نے رخصتی پہ زور دیا۔ وہ کیسے منایا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی ابھی چھوٹے تھے۔ سب کا دل تھا کہ دھوم دھام سے شادی ہو، لیکن جو یونی میں ہوا اس کے بعد شامی رسک نہیں لے سکتا تھا، اور وہ پروفیسر سہیل بھی آرام سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ اور آبی سے اس ذکیہ کے بارے میں سب انفارمیشن لے کے وہ اس کو بھی سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب باتوں کی ایک بات، وہ آبی کو پروٹیکٹ اسے اپنے پاس رکھ کے ہی کر سکتا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ چلو پھر پہلا کام کرو، میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، اچھی والی۔ اس کے قریب رکھی چیئر گھسیٹ کے بیٹھتے بہت رعب والے انداز میں کہا۔ آبی نے اپنے گلابی لب بھینچے، جسے شامی نے بہت فرصت سے دیکھا، اور خاموشی سے وہ کچن کی جانب بڑھنے لگی کہ 1 منٹ۔ شامی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، یہ نہ ہو پھر سے ہاتھ جلا لو اور پھر ساری بات میرے پہ آ جائے۔ احسان جتانے والے انداز میں کہتا اس کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کا ہاتھ تھامے وہ جو بنا اس کی جانب دیکھے چلا جا رہا تھا۔ آبی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے زیر لب مسکرائی، دل میں ہلکی ہلکی گدگدی ہوئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پہ دوسرا ناول اسٹارٹ ہوا ہے، وہ بھی پڑھیں، بہت اچھا ناول ہے وہ۔